وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر موضوع ہے قصہ کربلا کو بیان کرنے کی شرعی حیثیت۔ دوسرا نام یوں دے سکتے ہیں قصہ کربلا کو بیان کرنا فقہائے اسلام کی نظر میں۔ ناچیز نے بحمد اللہ تعالی اپنے چاروں فقہ کے فقہائے کرام سے یہ حوالہ جات آپ کو پیش کرنے ہیں، حنفیوں کے، مالکیوں کے، شافعیوں کے اور حنبلیوں کے۔ جن حضرات نے بھی اس موضوع پر کلام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو، اور یہ وہ بات ہے جس کو یعنی یہ حوالہ جات، یہ فقہی شرعی حکم، یہ حق بیانی، یہ وضاحت وہ ہے جس کو محرم خانی کاروباری لوگوں نے چھپایا ہوا ہے۔ محرم خانیے جو ہیں ان کا مقصود پیسہ سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ بات سمجھنا ذرا، شافعی فقہ سے دوں گا، کیوں کہ اس مسئلہ پر جو قدیم ترین حضرات ہیں اور انتہائی جلیل القدر لوگ ہیں وہ شوافع میں موجود ہیں۔ پہلے امام وہ جس لقب سے مشہور ہیں شافعیوں کے پاس، وہ ہے لقب متولی۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ سیر الاعلام میں ان کے حالات شریف لکھتے فرماتے ہیں العلامۃ شیخ الشافعیت ابو سعد عبد الرحمن بن مامون بن علی النیسابوری المتولی، بغداد کے نظامیہ مدرسے میں مدرس رہے۔ شیخ ابو اسحاق شیرازی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شافعیوں کے مشہور امام، اللہ اکبر، قاضی حسین جن کا التعلیقہ ہے، امام شافعی کی کتاب الام پر التعلیقہ مشہور ہے شافعیوں کے پاس، یہ ان کے شاگرد ہیں متولی۔ 478 میں ان کی وفات ہے۔ دوسرے وہ شخص ہیں شافعیوں کے وہ بزرگ امام ہیں کہ وہ خالی شافعیوں کے ہاں نہیں، ساری خدائی کے مسلمانوں میں مقبول ہیں، حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ۔ یہ بریلی مولوی جو ہے نا، بریلی، یہ جس کو منبر پہ بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرمایا تمہاری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی ہے، یہ بریلی بیان کرتا ہے۔ تو وہ حجت الاسلام غزالی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ شافعیوں کے بہت پرانے بندے، الانوار جن کی کتاب ہے الانوار، یہ الانوار لاعمال الابرار، فتاوی رضویہ ان کے حوالوں سے بھرا پڑا ہے۔ امام یوسف بن ابراہیم اردبیلی
ان کی وفات ہے شاہ صاحب 779 میں. دیگر حضرات بعد میں. یہ پرانے لوگوں کے میں حوالے پہلے دکھاؤں گا. مالکی مذہب کے دنیا کائنات میں بہت مشہور، خصوصاً صوفیاء کے پاس، اولیاء کرام کے پاس ان کا بہت نام ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع البحرین میں خصوصاً ان کا ذکر فرمایا. وہ ہیں امام زروق مالکی رضی اللہ تعالی عنہ. امام زروق مالکی کا نام شریف ہے احمد بن محمد برنوسی فاسی. مالکی مغرب کے تھے. ان کا وصال شریف ہے 899 میں. یہ مالکی ہیں. تو اب چلتے ہیں. سب سے پہلے وہ حوالہ دکھاتا ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ متولی رحمہ اللہ، الانوار جلد 3 صفحہ نمبر 270 دار الضیاء کی چھپی ہوئی. قال الغزالی وغیرہ وحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما وحکایاتہ وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه مهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين تلقى الأئمة الدين منهم رواية ونحن من الأئمة دراية فالطاعن فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه. امام غزالی وغیرہ متولی وغیرہ فرماتے ہیں واعظ جو تقریر کر رہا اور اس کے علاوہ وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے سب پر حسن حسین پاک کے قتل اور شہادت کے قصے کو بیان کرنا حرام ہے. حکایتیں بیان کرنا حرام ہے. اور جو بھی صحابہ کے درمیان جھگڑے چھڑے ان کو بھی بیان کرنا حرام ہے. آگے فرماتے ہیں کیوں؟ دلیل اللہ اکبر. وجہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو سمجھ آ جائے گا کہ ایسے قصوں اور واقعات کو بیان کرنے سے صحابہ کرام کا بغض پیدا ہوتا ہے، ان سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے، ان پر اعتراض پیدا ہوتا ہے، جبکہ وہ تو ہمارے دین کے پہاڑ ہیں. ہمارے تمام اماموں نے ان سے دین روایتاً لیا اور ہم نے اماموں سے درایتاً لیا. تو جو شخص ان پر اعتراض کرے گا وہ اپنی ذات پر سمجھو اعتراض کر رہا ہے، اپنے دین پر کر رہا ہے. لہذا ایسے قصے واقعات بیان کرنا. مقتل حسن و حسین کا یہ نام موجود ہے اس میں. یہ دیکھو. اس کے بعد عبارت یہی ہوگی لیکن حوالہ ہے امام زروق مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ہے یہ شرح الرسالہ کتاب کا نام ہے. ابن ابی زید قیروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ عقیدے اور فقہ میں مشہور ہے مالکی مذہب میں. اس پر شرح لکھی امام زروق نے. تو اس میں فرماتے ہیں یہی عبارت جو آپ نے پہلے سنی.
حتى قال الإمام حجة الإسلام يعني الغزالي وعلى الواعظ وغيره الكف عن رواية مقتل الحسين وما جرى بين الصحابة من التخاصم فإنه يهيج بغض الصحابة والطعن فيه. فرمایا واعظ وغیرہ پر مقتل حسین کی روایت سے رک جانا واجب ہے، گناہ یہ کام کرے، اور دیگر جو صحابہ کرام کے درمیان ہوا ان کو بھی بیان کرنا جائز نہیں. یہ وہ چھاپا ہے اس کا جو دارالفکر کا چھپا ہوا ہے، جز پہلی ہے، صفحہ نمبر 69 ہے. نیچے ابن ناجی کی شرح ہے، اوپر شیخ زروق کی شرح ہے. اب ان کے بعد شافعی مذہب کے امام صفی الدین ابو سرور احمد بن عمر مذہجی زبیدی شافعی مشہور ہیں شافعیوں میں مزجد کے لقب کے ساتھ. ان کی وفات شریف ہے 930 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے العباب، یہ چھاپا ہے دارالمنہاج کا. اس کے صفحہ نمبر 1385 پہ لکھا ہے یحرم الطعن فی معاویہ، حرام ہے طعن و تشریح کرنا معاویہ پاک پر. واللعن ولدہ یزید، اور حرام ہے ان کے بیٹے یزید پر لعنت کرنا. وتکفیرہ، اور حرام ہے اس کو کافر قرار دینا. وروایت قتل الحسین، اور حرام ہے قتل حسین کی روایتیں بیان کرنا. وما جرا بین الصحابہ، باقی دیگر صحابہ کرام کا یہ. اور جو یہ طعن بر معاویہ اور پھر یزید پر لعنت اور تکفیر کا حرام کا، یہ جو پچھلے حوالے سنا چکا ہوں ان کے اوپر وہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ مقصود تو آپ کو صرف قتل حسین کے واقعات بیان کرنے کا جو شرعی حکم ہے وہ سنانا تھا، تو اسی میں رہ رہا ہوں. انہوں نے اتفاق سے عبارت ہی ایسی بنائی تو وہ میری مجبوری بن گئی پڑھنا، وہ پڑھ دی. امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ، مشہور بندے ہیں فقہ شافعی کے. ان کی کتاب ہے الصواعق المحرقہ، تو یہ دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے. صفحہ نمبر 335، وہی امام غزالی والی بات. قال الغزالی وغیرہ ویحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین وحکایات. آگے عبارت وہی ہے. ان کی وفات شریف 974 میں. یہ کتاب ہے جی، شافعی مذہب کے ہیں یہ بھی، نہایت الایجاز فی سیرت ساکن الحجاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شیخ رفاعہ رافع طہطاوی مصری حسینی، یہ آپ کی اولاد میں سے، حسین پاک کی اولاد میں سے. اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں وہی عبارت. قال الامام الغزالی وغیرہ یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین. یہاں پر جو ایک ان کے پاس ایک بات ہے نا
کیونکہ سید ہیں اور عالم ہیں مصر کے، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، تو جو وہ بات زبردست ہے. فرمایا 10 محرم کو جو لوگ غم مناتے ہیں، فلہذا خالفت هذه سنت الحسنہ اتخاذ یوم عاشوراء معتما ومظہرا للحزن كما يفعله بعض الاعاجم لاجل قتل الحسین بن الامام علی رضی اللہ تعالی عنہما، فكانت هذه من البدع السيئات ومن عمل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اذ لم يأمر الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ايام مصائب الانبياء وموتهم مأتما فكيف بمن دونهم. فرمایا جو لوگ غم حسین مناتے ہیں عاشورے میں، فرمایا بہت گندی بدعت ہے، من البدع السیئہ، اور ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کی ساری محنت اور کوشش اور وہ عمل غم حسین منانے کا، وہ ادھر دنیا میں ہی غرق ہو جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. فرماتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسن حسین کو راضی کر رہے ہیں، اہل بیت کو راضی کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، قرآن پاک ہے نا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ دنیا میں ہی برباد ہو جائے گا ان کا. کیونکہ اللہ تعالی نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے مصیبتوں کے دنوں کو اور ان کی وفات کے دنوں کو غم کا دن بنانے کی اجازت نہیں دی. فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُمْ، جب نبیوں کے دن مصائب اور موت کے ان کو غم کا دن بنانا جائز نہیں، تو ان کے بعد والوں کا کیا حال؟ کیا پوچھو گے؟ اب آگئے وہی عبارت امام غزالی والی. قال الامام الغزالی وغیرہ یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین. امام غزالی وغیرہ سب نے فرمایا کہ قتل حسین کے قصے بیان کرنا حرام. کس پر؟ واعظ پر اور واعظ کے غیر پر. نہ مقرر بچا نہ کوئی دوسرا بچا، بیڑا سب کا غرق ہو گیا. اس کے بعد شافعیوں کے بہت بڑے امام اور بہت ہی بڑے محقق شیخ عبد الرحمن شربینی رحمہ اللہ تعالی 1326 میں وفات. شیخ الاسلام زکریا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو المنظومۃ الوردیہ کی شرح لکھی الغرر البہیہ، اس کا حاشیے میں فرما رہے ہیں کس کتاب کے حوالے سے؟ الانوار کے حوالے سے، جو پہلے پیش کر چکا ہوں. اب وہ بھی ذرا سنیے، عبارت پڑھتا ہوں. فلا يجوز الطعن في معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فإنه من کبار الصحابہ. فرمایا طعن و تشریح کرنا حضرت معاویہ پر جائز نہیں. کیوں؟ چھوٹے صحابہ نہیں، وہ بڑے صحابہ میں سے ہیں. من کبار الصحابہ، اکابر صحابہ میں سے ہیں. ولا یجوز لعن یزید ولا تکفیرہ، اور نہ ہی یزید پر لعنت کرنا جائز، نہ اس کو کافر قرار دینا جائز. فإنہ من جملۃ المؤمنین، کیونکہ وہ مومنین میں سے ہے. وَأَمْرُهُ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، اس کا کام اللہ کی مشیت میں ہے، معاملہ اس کا خدا کا سپرد ہے. ان شاء رحمہ، اگر چاہے گا خدا تو اس پر رحم فرمائے گا. اگر آج کے بھڑوے خدا کو ادھر پکڑنا نہ شروع کر دیں، بہرحال خدا تو ایسا کرے گا، چاہے تو وہ رحم کرے گا. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، چاہے تو اس کو عذاب دے گا.
اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. یہ جو لفظ بول رہے ہیں نا، یہی 16 نے یہی عقیدہ. قالہ الغزالی والمتولی، یہ عبارت جو جس کا ترجمہ میں نے سنایا، فرما رہے ہیں امام غزالی اور امام متولی وغیرہ، ان کا یہ فرمان ہے. پھر آگے وہی عبارت قال الغزالی وغیرہ یحرم علی الواعظ، جو سنا چکا ہوں. مالکیوں کے آخری بندے رہ گئے، شیخ محمد علیش مالکی مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فتاوی ہے، متاخرین میں سے ہیں. ان کی وفات شریف ہے 1299 میں. مالکیوں کا بہت محقق بندہ ہے. ان کا فتاوی جس کے حاشیے پر ابن فرحون مالکی کا ایک مالکی کی کتاب ہے تبصرۃ الحکام، ان کے فتاوے کا نام ہے فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذہب الامام مالک. جز دوسری ہے، مصطفیٰ حلبی مصری کا چھپا ہوا ہے. صفحہ نمبر 304 سے کلام کو شروع کر رہے ہیں اور 305 پر جا کر ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہی الانوار کتاب کا حوالہ دے کر، فرماتے ہیں ولا يجوز القدح في معاویہ لأنه من اکابر الصحابہ ولا يجوز لعن یزید ولا تکفیرہ فإنه من جملة المؤمنين وأمره إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه. قاله الغزالي ومتولي وغيرهما. قال الغزالی وغیرہ یحرم علی الواعظ وغیر روایت مقتل الحسین، وہی عبارت. یہ آخری حوالہ تھا مالکیوں کا. شافعیوں کے حوالے ختم ہو گئے، مالکیوں کے بھی ختم ہو گئے. اب حنفیوں کی طرف چلتے ہیں. حنفی کیا حنفی ہیں؟ عجیب بات یہ ہے، امام زین العابدین کی اولاد امام شامی کا نام سنا ہے حنفیوں میں، جن کی کتاب مشہور ہے رد المحتار شرح در مختار. یہ ان کے بیٹے ہیں، علامہ شامی کے بیٹے ہیں. انہوں نے اپنے باپ کی کتاب شامی پر شرح لکھی ہے، ناجل المؤلف کے ساتھ نام کے ساتھ. وہ یعنی ان کو ناجل المؤلف کہتے ہیں، ناجل کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی علامہ شامی کے بیٹے. وہ شامی فتاوی جو چھپا ہوا ہے اس کے آخر میں 2 جلدیں ان کی ہیں. علاء الدین عابدین یہ نام ہے ان کا. عابدین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ امام زین العابدین کی اولاد شریف سے تھے، تو ان سب سجدوں کو دمشق اور شام میں عابدین کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے الہدیۃ العلائیہ لتلاميذ المكاتب الابتدائیہ فی الفقہ الحنفی. 1306 ہجری میں ان کی وفات ہے حضرت، اور دار ابن حزم کی چھپی ہوئی ہے. یہ صفحہ نمبر 224 پہ لکھ رہے ہیں لا يجوز ذکر المقتل فی ایام عاشوراء لأن ذلك من شعار الروافض. یہ ملاؤں کا ثواب اور اپنی قوم کا ثواب دیکھو ذرا، حرام سے کیسے لعنت لے رہے ہیں اور کہتے ہیں ثواب کما رہے ہیں. یہ سید ہے، اور سید بھی ایسے کہ جن کی سیادت میں عرب عجم کو شک نہیں، سب متفق ہیں. اور پھر امام اتنے بڑے، تو کیا فرما رہے ہیں
جائز نہیں عاشورے کے دنوں میں مقتل کا ذکر کرنا، یعنی حسین پاک کے مقتل کا. کیوں؟ یہ رافضیوں کی علامات میں سے ہے اور ان کی یہ پہچان اور کام ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے بہت کھرے سنی رہ گئے. یہ آج کے بھڑوے تو بہت کھرے سنی رہ گئے. اور آج آگے جو عجیب بات کر رہے ہیں نا، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقتل ذکر کرنا چاہے، پہلے تو جائز نہیں، اگر کوئی یہ ارتکاب کرتا ہے تو پہلے کیا کرے؟ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ صحابہ کرام کی شہادتوں کو بیان کرے. ثم يصير الى مقتل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما تبعا لا مقصودا فحينئذ لا بأس به. فرمایا پھر وہ امام حسن حسین کی شہادت کی طرف جائے، لیکن بالتبع جائے، قصدن نہیں. ارادہ نہ ہو کہ ہم ان کی بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ارادہ کرو گے ان کی شہادت بیان کرنے کا تو پھر رافضی بن جاؤ گے. یہ رافضیوں سے مشابہت ہو جائے گی تمہاری. لہذا ان کا ارادہ نہیں کرنا بیان کرنے کا. صحابہ کرام کا ذکر شروع کرو اور پھر ان کے ذکر کے بعد ان کی شہادت کا ذکر کرو. فحینئذ لا بأس بہ. بات سمجھ میں؟ اب کچھ حرج نہیں، لیکن لا بأس بہ یہ ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر خلاف اولا ہو، یعنی نہ کرنا بہتر ہے. یعنی اس طرح بھی صحابہ کا ذکر کر کے پھر ان کو ذکر کرنا پھر بھی بہتر نہیں. اور باقیوں کے حوالے تو سن چکے، وہ تو کہتے ہیں سرے سے حرام ہے. اللہ اللہ. اس کا مطلب تو صاف نکلا. شفیع اکاڑوی، شبیر آبادی، اس کا بھائی اور اس طرح کے جتنے یہ ملبہ خور مولوی چل رہے ہیں، یہ ملبہ خوروں نے تو حرام کام کیا. کیوں؟ بات سمجھنا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صحابہ کی شہادتیں بیان کی جائیں، تو وہ تو کرتے نہیں یہ. ورنہ فرمایا بالکل سرے سے ناجائز ہے. ناجائز ہے تو ناجائز تو انہوں نے کیا. اب یہ بتاؤ کیا ناجائز سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ناجائز پر بھی اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اور یہی بات تمہاری فقہ حنفی میں جو انہوں نے لکھی، جامع الرموز، جس کو کوہستانی کہا جاتا ہے، اس کے کتاب الکراہیہ جلد 2 اور صفحہ نمبر 323، ایران کا چھاپا پرانا، اس پر ہے. ولو اراد ذکر مقتل حسین رضی اللہ عنہ ینبغی ان یذکر اولا مقتل سائر صحابہ. سارے صحابہ کی شہادتیں بیان کرے. لئلا یشابہ الروافض، تاکہ رافضیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ یہ جامع الرموز ہے. یہ تو بہت پرانا بندہ ہے حنفیوں کا، یعنی 10ویں صدی کا میرے خیال میں. 941 میں ان کی وفات ہے. در مختار والے جانتے ہیں؟ یہ ان کی کتاب ہے الدر المنتقى فی شرح الملتقى. ملتقى الابحر کی شرح ہے. وہی عبارت بعین ہی کوہستانی کے حوالے سے ادھر لکھی ہوئی ہے. یہ مجمع الانہر کے حاشیے پر کتاب ہے، دار و احیاء التراث العربی کی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صفحہ نمبر اس کا ہے 553، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے وہی عبارت. ولو اراد ذکر مثل مقتل الحسین ینبغی ان یذکر اولا مقتل سائر صحابہ لئلا یشابہ الروافض. اور عجیب بات یہ ہے کہ کوہستانی وغیرہ یہ حضرات
کوہستانی لکھ رہے ہیں، انہوں نے کوہستانی کا حوالہ دیا، کوہستانی نے آگے عیون کا حوالہ دیا، العیون فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ اب تمہارے حنفی آ گئے، علامہ اسماعیل حقی بروسوی صاحب روح البیان، جن کی تفسیر روح البیان دنیا میں مشہور ہے، اردو ترجمے بازار میں مل جاتا ہے، یہ تفسیر روح البیان شریف، اس کا ترجمہ پوری کا مل جاتا ہے۔ وہی عبارت قال حجت الاسلام الغزالی رحمہ اللہ یحرم علی الواعظ، یہ سارے عبارت، یہ جلد 8ویں ہے مکتبہ رحمانیہ کی، اور صفحہ نمبر ہے 30، اور یہاں تو دوسری جگہ پھر روح البیان والے نے اس کو ذکر کیا، یہ ہے جلد 4 صفحہ نمبر 188، اسی رحمانیہ کی چھپی ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ ذرا الفاظ پہ غور کرنا، کیا کچھ لکھا انہوں نے۔ وَمَنْ قَرَأَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَوَائِلَ الْمُحَرَّمِ مقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فقد تشبہ بالروافض خصوصا اذا كان بألفاظ مخلة بالتعظیم لأجل تحزین السامعین۔ انہوں نے تو ناک ہی کاٹ کے رکھ دیا ہے نا، شبیر وغیرہ سب، یہ ملبخور مولوی جو ہے سب گئے، لٹرم پٹرم، شہادت امام حسین کو بیان کرو، شہادت، بھڑوا شرم کر بغیرت، تمہاری میں ناک کاٹتا ہوں آگے جا کر۔ ابھی مذاق بنا رکھا ہے تم نے امام حسین کو اور دین اسلام کو، کتے تمہیں تو اپنی دبر دھونے کا پتہ نہیں ہے، اور بیٹھ جاتا ہے منبر پر شیخ الاسلام بن کر، اور کتے لوگ تمہیں لقب دے دیتے، شرم نہیں آتی ہم بغیر تو۔ یہ دیکھو تو صحیح کیا لفظ لکھ رہے ہیں، فرمایا جو عاشورے کے دن، محرم کے پہلے دنوں میں مقتل حسین کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، فرمایا یہ رافضیوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، خصوصاً جس وقت ان کے تقریر اور بیان میں الفاظ ایسے ہوں کہ جو اہل بیت کی تعظیم کے خلاف ہوں۔ کس مقصد کے لیے؟ لِأَجْلِ تَحْزِينِ السَّامِعِينَ، اپنے سامعین اور سننے والے لوگوں میں غم اور درد اور دکھ پیدا کرنے اور ان کو رلانے کے لیے جب ایسی لعنت لیں گے تو یہ خصوصاً حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑوے اب کتے کہیں گے چشتی تو ٹکر بند کرتا ہے، اور لعنت تمہارے ٹکر پر، بغیرت گوں کھا لے اس سے، حرام خور کا بچہ، یہ ٹکر ہے تیرا، بغیرت کا بچہ، میں ٹکر نہیں کھاتا، تیرے سے بہتر کھاتا ہوں۔ اور آگے دیکھو پھر کیا بول رہے ہیں، کوہستانی والی وہی عبارت آگے پیش کی جو ابھی سنا چکا ہوں۔ پھر قال حجت الاسلام الغزالی یحرم علی الواعظ، وہی عبارت پیش کی۔ معلوم ہوا حنفیوں کے نزدیک بھی یہ حرام ہے، اور فتویٰ وہی ہے جو لا یجوز کے ساتھ الہدیۃ العلائیہ میں شیخ علاء الدین عابدین رحمہ اللہ شامی نے پیش کیا، کیونکہ یہ حنفی ہیں، یہ حنفی ہیں۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ امام عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب آخری سب پر ختام المسک کرنے کے لیے، کستوری کی مہر لگانے کے لیے اعلی حضرت بریلوی تھے۔ آپ نے یہ امام غزالی وغیرہ سارے حوالے تو آپ نے لکھے ہیں، یہ پہلے سنا چکا ہوں اپنے پرانے خطابات میں، لیکن جو نیا ہے وہ یہ حوالہ ہے۔
یہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 اور صفحہ نمبر ہے 640. فارسی میں الفاظ ہیں اور حق ادا کر دیا. یہی ہمارا طریقہ ہے اور اسی پر ہم پابند ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَہم چون مظالم ملعونہ غیر ثابتہ و ثابتہ از پہلو اہانت اہل بیت کرام را تہی نیست. فضائل و مناقب آنها نشر باید نہ آنچنا کے در شمار زبوناں و خستگاں و بیچارگاں باشند. کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست. عقل در گوش دلم گفت کہ ایمان آداب است. و مارا با یزید و افعال و اقوال ظالمانہ و منافقانہ یا پلید کار نیست. فرماتے ہیں جیسے توجہ مظالم ملعونہ، وہ ملعون ظلم جو امام پر کیے گئے، غیر ثابتہ جو ثابت نہیں، جھوٹ ہیں، و ثابتہ اور وہ ظلم جو ثابت ہیں روایتوں میں کہ انہوں نے کیے ہیں. از پہلو اہانت اہل بیت کرام را تہی نیست. چاہے وہ ظلم ثابت ہوں یا نہ ثابت ہوں، سچے ہوں یا جھوٹے، ہر حال میں اہل بیت کرام کی توہین سے خالی نہیں. ہوئے 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 ہوئے. فرمایا اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ ان کو ذلیل، رسوا، خستہ حال، بیچارے دکھانا لوگوں کو، اور یہ بیٹھا ہوا کھوتا ان پر ترس کرنا شروع کر دے اور کہے ہے یہ ہوا، وہ یار یہ تو کاش نہ ہوتا. وہ تو بھڑوا، تو ان لوگوں پر ترس کھا رہا ہے. وہ نامراد جہنم کی نسل تیرے اوپر وہ ترس کھاتے گئے، تیرے ہمارے اوپر وہ ترس کھاتے گئے، اور ہم اس طرح ان کا ذکر کریں کہ ان کو بیچارہ دکھائیں. یہ لفظ ہیں اعلیٰ حضرت کے، دیکھو زبونہ، ذلیل دکھائیں لوگوں کی نظر میں. یہ پڑا، وہ پڑا، ویسے ہوا، ایسے ہوا. خستگاں، خستہ حال، بیچارگاں، بیچارے دکھائیں. یہ ہمیں اجازت نہیں. ہمیں اجازت ہے ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی. یہ ہے ہمارا. میں پھر یہاں پر طریقہ اپنا بتا دیتا ہوں جو ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے. عاشورہ شریف، محرم شریف کے حوالے سے کہ وہ 10 محرم کو لنگر پکاتے تھے. یہ طریقہ ہے. لنگر پکاتے تھے 10 محرم کو، قرآن خوانی کرتے تھے، 9-10 کا روزہ رکھتے تھے 2 دن، اور پھر اکٹھے ہو کر ختم شریف پڑھ. اگر کوئی صحیح عالم مل گیا فضائل مناقب ان کے سنانے والا تو اس نے سنا دیے. فضائل مناقب شہادتیں نہیں، وہ تو حرام ہے، وہ تو بیان کر چکا ہوں. فضائل مناقب سنائے، یہ فتاوی رضویہ کہہ رہا ہے فضائل مناقب. بس کتنا عجیب بات ہے کہ چاہے وہ مظالم سچے ہوں یا جھوٹے پھر بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے. یار اس میں اہل بیت کی توہین ہے. شرم نہیں آتی کتوں کو؟
اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں بے غیرت. اور کتے کے بچے مجھے یزیدی کہتے ہیں. وہ حرامی، یہ جتنوں کا نام لے چکا ہوں یہ سارے یزیدی ہیں. اگر یہ مجھے یزیدی کہنا ہے تو سب کو یزیدی کہو. وہ کتے کا بچہ، بے غیرت نسل، روٹی ٹکر، ملبہ خور. روٹی ٹکر کا بہانہ دین کا تم نے بنا ہوا بے غیرت. اور یزیدی مجھے کہتے ہیں. یہ کیا سنایا میں نے، کیا سنا رہا ہوں. حنابلہ حنبلی حضرات، ان کا مسئلہ تو ہے بہت واضح، اس وجہ سے کہ باقی تمام مذاہب کی بنسبت یہ حضرات مسئلہ یزید میں بہت ہی نرم اور محتاط پہلو رکھتے ہیں. سیدنا امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب السنہ، اس کے اندر تو وہ لعنت نہیں کرنے دیتے. اور جو کچھ انہوں نے وہاں لکھا ہے وہ ہماری بیعت یزید کتاب کے اندر سارا کچھ موجود ہے. یہ امام ہوئے ہیں حنبلی مذہب کے غوث پاک کے دور میں، الحجہ فی بیان المحجہ، امام حافظ قوام السنہ ابو القاسم اصفہانی رضی اللہ تعالی. 535 میں آپ کی وفات ہے. یہ کتاب ہے عقیدے پر ان کی، حنبلی مذہب کے ہیں. تو دار الرایہ کی یہ چھپی ہوئی. اس کے دوسرے جلد میں آپ فرماتے ہیں، یہ لفظ ہے، وما ذکر من قتل ہی الحسین بن علی فالذی ثبت عند اہل النقل انه امر عبید اللہ بن زیاد بحفظ الکوفہ وكتب إليه أن يمنع من أراد الاستيلاء على الكوفة فلما قصد الحسين بن علي رضي الله تعالى الكوفة استقبلته خيل بن زياد ليمنعوه من دخول الكوفة فلم يتمكنوا من منعه إلا بقتله. هذا ما ثبت عند أهل النقل. یہ کیونکہ محدث ہیں، ان کی حدیث میں مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، 4 جلدوں میں بازار میں ملتی ہے. یہ امام بخاری کی طرح محدث ہیں، اپنی سند سے حدیث چلاتے ہیں. یہ اتنا بڑا بندہ ہے ابو القاسم اصفہانی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یزید کا امام حسین کو قتل کرنے کی جو بات ہے نا، وہ اہل نقل کے نزدیک ثابت نہیں ہے. یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ لکھا تھا کہ کوفہ پر کوئی غالب نہ آئے، کوفہ چھین نہ لے کوئی. جب امام حسین پاک کوفے کا اپنا ارادہ فرمایا تو ابن زیاد کے شاہ سوار آ گئے، گھوڑے سوار، تاکہ کوفے میں جانے سے روکیں. تو وہ روک نہ سکے سوائے قتل کرنے کے. تو فرمایا یہ ہے جو اہل نقل محدثین ثقات مضبوط لوگوں کے نزدیک جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے. تو یہ حضرات پکی بات ہے، یہ تو ادھر جانے نہیں دیتے نا. قصہ کربلا تو انہوں نے مطلب ہے کرنے کی اجازت دینی ہے، جب باقی نہیں دے رہے تو یہ کیسے دیں گے. اور یہی وہ حضرت ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یزید نے امام حسین کے قاتل کو پھانسی لگائی تھی.
قتل کیا تھا، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، خدا جانے کیا ہے کیا نہیں۔ باہر صورت ایک اور بندہ، وہ غوث پاک کے مرید اور خلیفے تھے، ان کا نام ہے شیخ عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالی، وہ بھی سختی سے منع کرتے تھے۔ ایک شیخ ہے حنبلی مذہب کے ابن البنا، ان کا نام ہے الحسن ابن البنا بغدادی، یہ حضرت 471 ہجری میں ہوئے، غوث پاک سے پہلے۔ انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا۔ شیخ عبد المغیث حربی کی بات جو ہے وہ کتابوں میں ہے، لیکن کتاب ان کی جو تھی وہ غائب ہو گئی، دنیا سے مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عجیب بات سنو، اب شیعہ کے گھر کا حوالہ پیش کر کے اپنی تقریر ختم کر۔ ہم نے دین کے علم کی خدمت کی ہے، ہم نے بڑوں کی طرح پیسے کمانے کی تھوڑی سوچی ہے۔ میں پیسہ کمانے پہ آ جاؤں، میرے خطابات اتنا ہوں، کروڑوں روپے جمع کروں، لیکن الحمدللہ بیٹھا ہوں، میں بیٹھ کر سارا کام کرتا ہوں۔ یہ جتنی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ناچیز کے بیٹھنے اور علم کی خدمت کی برکت ہے، یہ تقریروں کی برکت نہیں ہے۔ یہ کتاب دیکھو، مشرعۃ بحار الانوار، بحار الانوار دنیا کائنات میں مشہور شیعوں کی کتاب ہے۔ باقر مجلسی ان کا سب سے بڑا، اتنا بڑا مولوی تھا کہ خمینی نے کہا ہمارے مذہب کی جو ترجمانی باقر مجلسی کر گیا ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے۔ بحار الانوار کا کیا ہے؟ خلاصہ۔ اللہ اکبر، یہ میرے ہاتھ میں جزء ثانی ہے، لکھنے والا اس کا آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی شیعہ ہے، کیونکہ یہ اپنے مولوی کو آیت اللہ کا لقب تو ضرور دیتے ہیں نا، جن کو دیکھتے ہوئے خدا بھول جائے، وہ آیت اللہ ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، کیسی عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو کہتا ہے وہ بالجملہ اکثر تفاصیل حوادث کربلا مجہولہ والناس يطلبون ما يبكيهم وكثير من الوعاظ محتاجون الى الجاه والمال فآل امر القصص الى ما يرام۔ کہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کے قصے زیادہ تر تو بالکل معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی ادھر کا بھڑوا اٹھا اس نے پچر لگا دی، کوئی ادھر کا اٹھا اس نے لگا دی، کوئی کراچی کا اٹھا اس نے لگا دی، کوئی حافظ آباد کا اٹھا اس نے لگا دی، کوئی ذاکر اٹھا اس نے لگا دی، کوئی ذکر اٹھا اس نے لگا دی۔ یہ پچرے ہیں شیعہ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھو، اکثر و تفاصیل حوادث کربلا مجہولہ والناس یطلبون ما یبکیہم، لوگ چاہتے ہیں ایسی باتوں اور قصوں کو جو ان کو رلائیں۔ اللہ اکبر۔ وکثیر من الوعاظ، اور بہت سارے مقررین حضرات، زیادہ تر حضرات، حنیفہ کرگس خانے والی، حنیفے وغیرہ جتنے مقررین ہیں، یہ محتاج ہیں الی الجاہ والمال۔ ان کو دو کام چاہیے، دو چیزیں چاہیے، ایک مرتبہ چاہیے لوگوں کی نظر میں، آپ بلے بلے بڑا خطیب شہادت بیان کرتا، رلا رلا مار دیتا ہے، لاکھ لعنت ہے دونوں پر، رونے والوں پر بھی رلانے والوں پر بھی۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ دوسرا مال کیا چاہیے؟ شیعہ کہہ رہا ہے، سچی بات نکل آئی، کیا چاہیے ان کو؟ جہاں اور مال، ایک شہرت چاہیے، ایک مال چاہیے۔ پھر آگے عجیب بات، ایمان سے بولنا
امام مسلم کے بچوں کے قصے بیان ہوتے ہیں. وہ سچی بتانا، امام مسلم کے 2 بچے، میں نے تو الحمدللہ پہلے دن جب سنا سمجھ کے بعد، دینی سمجھ کے بعد، تو میرے دل نے کہا کمال ہے، امام حسین بھیج رہے ہیں جاسوسی کے لیے تو بچوں کو ساتھ لے جانا جاسوسی میں، یہ تو عجیب بات ہے. پھر راستے میں جو شامل آپ نے لیے پکڑے راہبر، راستہ دکھانے والے، وہ راستے میں مر رہے ہیں، ایک مر گیا تو بچے خیر سے پہنچ رہے ہیں. خیر میں نے تو اپنے عقل سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے ذرا. لیکن عجیب بات یہ دیکھو، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ شہادت ولدی مسلم الصغیرین، مسلم کے 2 بچے چھوٹوں کی شہادت، فیہ روایتان ضعیفتان سنداً، اس شیعہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی، ہمارے پاس تو یعنی سنیوں کے پاس تو کوئی سند اس کی ہے ہی نہیں. ہاں یہ، لیکن شیعوں کے پاس 2 کمزور سندیں ہیں. اور آگے کہتا ہے وَيَحْتَمِلْ أَنَّ الْقِسْطَتَيْنِ مَوْضُوعَتَانِ، لگتا ایسے ہے کہ دونوں قصے سراسر من گھڑت ہیں. خدا رحم کرے ان پر جنہوں نے ان قصوں کو اٹھایا اور کوئی خاکے کربلا، کوئی کربلا کے نام سے تو کتابیں اس وقت میرے خیال میں ملا ہوگا بازار میں نا. ہاں خصوصاً برائلر کے پاس ختم اور کربلا، اور تیسری 11ویں شریف، 4ویں بلا شفا، ان کے تو میلے ہوتے ہیں نا. جس بھڑوے کو دبر شوئی کا پتہ نہیں ہوگا نا، وہ بھی میدان میں آ کر یہ کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب لکھ رہا ہوں، لعنت لے رہا ہے کہ کتاب لکھ رہا ہے بڑوی کا. جو جھوٹ کی کہانیاں ہیں بغیرت وہ جمع کر کے سناتے. اب دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ قصے من گھڑت ہیں. امام مسلم کے بچوں کے قصے کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں. من گھڑت سنتے رہے، آپ بھی من گھڑت سنتے رہے، میں بھی من گھڑت سنتا رہا. شیعہ جس کو من گھڑت کہنے پہ مجبور ہے، بتاؤ تمہارے علماء نے کیا کے نزدیک کیا ہوگا؟ اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی کتنا بڑا بندہ ہے. اللہ نام سنتے ہوئے دہشت آ جاتی. ان کے علم کو سلام. سب انہوں نے بھی سر الشہادتین ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس میں یہی امام مسلم کے 2 بچوں کا قصہ لکھ دیا. وہ خدا اللہ کے بندے کیا ہے، شیعوں کی طرف سے مشہور ہوا. شہرت کی بنا پر یہ عام ہو جاتا ہے، شہرت کی بنا پر جو سنا ہوا ہے، ماحول چل رہا ہے، اٹھانا اور ڈال دینا کتاب میں بھی کرتا رہا ہوں یہی چیزیں. میں خود جب وقت تھا دور جہالت کا اور تحقیق کتب وغیرہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو اس وقت میرا سب سے بڑا حوالہ شبیر حافظ آبادی ہوتا تھا، شفیع اکاڑوی ہوتا تھا، خطبات محرم ہوتی تھی، فلاں فلاں یہ کتاب. لیکن جب دیکھا تاکہ خدا نے آنکھیں کھول دی تو میں نے توبہ کی کہ یہ کیا مکالہ ملتے رہے ہیں ہم. اور جو آپ کے ائمہ کے پاس تھا بحمد اللہ تعالی، ہم نے کسی کا لحاظ کیے بغیر آپ کو سنا دیا ہے. آپ کا مقدر ہے، کچھ سوچیں یا نہ سوچیں، بچیں یا نہ بچیں، آپ کا مقدر ہے. ہاں شکاری آپ کے پیچھے ہے. ہاں شکاری پیچھے ہیں، مولوی یہ شکاری ہیں، وہ آپ کو شکار کرنے میں ہر وقت مصروف ہیں. اور جیسے جیسے میں یہ حقیقتیں کھولتا ہوں ان کی عداوت اور دشمنی میرے ساتھ بڑھتی ہے. طغیانا و کفرا، آگ لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے.
ہمارا تو ٹکر پانی بند، یہ پریشانی ہے. آخر میں گزارش کروں کہ جن حضرات نے اس قصے کو بیان کرنا حرام قرار دیا، 4 وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ حرام قرار دیا ہے. پہلی وجہ صحابہ کا بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. جتنا برائلر لانتی بنا ہے، جتنے دربار پیر سید برباد ہوئے ہیں، یہی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے مشاہدہ کر لیا. امام غزالی کا یہ فرمانا کہ بغض اور صحابہ کا بغض اور نفرت پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی وہ بصیرت تھی کہ جس کو سوائے داد دینے کے اب نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر و کبیرہ، کیا نظر مبارک تھی. دوسرا، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ الہدیت العلائیہ قہستانی وغیرہ. یہ تیسرا، روایات جھوٹیاں، یہ اعلی حضرت نے لکھا، اور یہ شیعہ بھی لکھ رہا ہے. اور چوتھا، اہل بیت کی توہین، یہ بھی اعلی حضرت نے لکھا. لہذا ان 4 وجوہ، یہ چاروں کبیرے گناہ ہیں، کبیرہ چھوٹے نہیں. اس بنا پر یہ حرام ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق پہ رہنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے حق پر مرنے کی توفیق، حق پر مرنے کی